ان کی تشکیل میں ریاست کا رول رہا ہے، اور ان کی تشکیل کا مقصد پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فضا قائم کر کے جنرل ضیاء الحق کی حکومت کو استحکام بخشنا تھا۔ شدت پسندی کے نام پر مظلوم اور ظالم کو ایک ڈنڈے سے ہانکا نہیں جا سکتا۔ مظلوم ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، چاہے اس پر جتنا بھی ظلم کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس مسئلے پر ہم سب یہاں پہ جمع ہے وہ ہے مسئلہ پارا چنار۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا سٹی ہے کہ جہاں پر اب سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے، ایک ڈیکیڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مشکلات جاری ہے، اور یہ مسائل صرف سیاسی نہیں ہیں بلکہ مختلف زاویوں سے، مختلف پرسپیکٹیو سے ہم ان سوالات کے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا محمد امین شہیدی صاحب، جو ہمیں ہماری اس مسئلے میں رہنمائی فرمائیں گے کہ پریکٹیکلی پارا چنار میں جو مسئلہ ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ سب سے پہلے ہم انٹروڈیوس کرائیں گے مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلی چیز جو ہم پارا چنار کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے ہمیں سوالات ذہن میں آتے ہیں جب ہم پریکٹیکلی نیوز میں دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا میں ڈفرینٹ کلپس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جنگیں جا رہی ہیں، یہاں پہ جو ہے مختلف ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے ہمارے ملک پاکستان میں۔ لیکن کسی بھی مسئلے میں اگر اس کی گہرائی سے اس مسئلے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس مسئلے کا بیک گراؤنڈ پریکٹیکلی پارا چنار کا کیا ہے، اور یہاں پہ موجود جو مذاہب ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور دراصل مسئلہ ہے کیا جس کی وجہ سے اتنے مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارا چنار کرم ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کرم پہلے ایجنسی تھی، اب اس کو ضلع بنا دیا گیا ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً کوئی 5 سے 7 لاکھ کے قریب۔ یہاں پر مختلف اقوام، بالعموم 2 قومیں اکثریت میں موجود ہیں، توری اور منگش۔ فرقوں کے حوالے سے بھی یہاں پر شیعہ بھی بستے ہیں اور اہل سنت بھی بستے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے پارا چنار اور کرم ایجنسی ایک ایسا خطہ ہے جس کے 3 اطراف میں افغانستان ہے اور ایک طرف پاکستان۔ اس اعتبار سے یہ جو 3 اطراف ہیں پارا چنار کے اور کرم ایجنسی کے، یہاں پر جو قبائل بستے ہیں شہر میں اور مرکز میں بالعموم شیعہ ہیں، اور اطراف کے دیہاتوں میں بالعموم دیوبندی اور طالبانی ذہن رکھنے والے اہل سنت یا دیوبندی ہیں۔ ایک چیز جو بڑی عجیب ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ایجنسیز ہیں، ان ایجنسیز اور اس ایجنسی یعنی باقی وہ تمام علاقے اور اس علاقے کے درمیان ایک بڑا زبردست قسم کا فرق ہے۔ کچھ آغاز صاحب، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ریسنٹلی ایجنسی کو ڈسٹرکٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں ایجنسی، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں۔ ماضی میں جس کو ایجنسی کہا جاتا تھا، آج کرم ضلع اگر ہے تو مکمل طور پر سیٹلڈ ایریا میں وہ تبدیل ابھی نہیں ہوا۔ ابھی وہی ایجنسیز والا کلچر یہاں پر بھی باقی ہے اور باقی علاقوں میں بھی موجود ہے۔ جو آزادی ایجنسیز میں لوگوں کو حاصل تھی، اب سیٹلڈ ایریا میں تبدیل ہونے کے باوجود قانوناً وہی آزادیاں اب بھی لوگوں کو حاصل ہیں، قبائل کو حاصل ہیں، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باقی پاکستان کے خطے میں ممکن نہیں ہے، لیکن ان خطوں میں اب بھی وہ چیزیں رائج ہیں، اس لیے کہ پیچھے سے ایک پوری ان کی تاریخ ہے۔ میں جس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرم باقی تمام علاقوں کی نسبت کے پی کے باقی وہ اضلاع جو پہلے ایجنسیز تھیں، جیسے خیبر ہے، جیسے
جنوبی اور شمالی وزیرستان ہے، جیسے محمد ایجنسی ہے، جیسے اورکزئی ایجنسی ہے، یہ جتنی بھی ایجنسیز پہلے تھیں ان ایجنسیز میں ایک کرم ایجنسی بھی، لیکن باقی تمام علاقوں کی نسبت یہ علاقہ اس حوالے سے بڑا ہی مختلف رہا کہ باقی علاقوں میں ہمیشہ جہالت حاکم رہی، اس علاقے میں ایجوکیشن ٹاپ پر رہا۔ اس علاقے کے لوگ تقریباً 100% پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس علاقے میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اجتماعی زندگی میں فعال ہیں۔ اس علاقے میں اگر آپ تعلیمی اداروں میں جائیں تو جتنے تعلیمی ادارے لڑکوں کے ہیں اتنے ہی تعلیمی ادارے لڑکیوں کے ہیں۔ اس علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی علاقوں میں تعلیم دشمنی اس پورے عرصے میں عام رہی اور اسکولوں اور کالجز کو آگ لگائی گئی، جلا دیا گیا، منہدم کیا گیا، ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا، لیکن اس علاقے میں کوئی ایسا واقعہ آج تک نہیں ہوا، بلکہ اس علاقے کے بچے پاکستان کی تمام یونیورسٹیز میں مصروف تعلیم ہیں، بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ بچیوں کی تعلیم پر بھی اتنا ہی زور دیا جاتا ہے جتنا زور لڑکوں کی تعلیم پر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام خطوں میں اگر پڑھا لکھا کوئی خطہ ہے تو وہ کرم کا خطہ ہے۔ اگر ان تمام علاقوں میں خدمات کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے، استادی کے حوالے سے، سیکھنے سکھانے اور تعلیم و تعلم کے حوالے سے بھی آپ اگر ریشو دیکھیں تو اس علاقے کے لوگ سب سے زیادہ ایجوکیشن میں موجود ہیں، سکھانے میں موجود ہیں۔ اس علاقے کو دوسرے علاقوں سے یہ بات بھی بڑا ممتاز کرتی ہے کہ باقی تمام علاقوں میں گزشتہ ان 30 سالوں میں کبھی طالبان کی صورت میں، کبھی لشکروں کی صورت میں، کبھی مختلف عناوین سے لوگ گروہ اٹھتے رہے، کبھی شریعت کے نفاذ کے نام پر، کبھی اینٹی پاکستان نعروں کے ساتھ، کبھی افغان طالبان کا ساتھ دینے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں ریاست پر بھی حملہ آور ہوتے رہے، ریاستی اداروں کو بھی نشانہ بناتے رہے، فورسز کو بھی نشانہ بناتے رہے، تعلیمی اداروں کو بھی نشانہ بناتے رہے، لیکن یہ واحد خطہ ہے جہاں پر آج تک کوئی دہشت گرد جماعت وجود میں نہیں آئی، آج تک ریاست پر کوئی حملہ یہاں پر نہیں ہوا، آج تک اینٹی ریاست کوئی موومنٹ یہاں پر شروع نہیں ہوئی، آج تک کوئی ایسا واقعہ جس سے اسٹیٹ کے خلاف بو آئے اس علاقے میں آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ وہ امتیازات ہیں جن کی بنیاد پر یہ خطہ باقی تمام خطوں سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن جو چیز کربناک ہے وہ یہ ہے کہ بارڈرز کے ایریاز میں کچھ قبائل ایسے ہیں جن کی آدھی آبادی افغانستان میں ہے، آدھی آبادی پاکستان میں ہے، یہ جب چاہیں ادھر چلے جاتے ہیں، وہ جب چاہیں ادھر آ جاتے ہیں، اور اس کے ہاں ظاہر ہے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، ایک گھر ادھر ہے ایک گھر ادھر ہے، انہی کا ایک گھر پہاڑوں کے اس طرف ہے، انہی کا ایک گھر پہاڑوں کے اس طرف ہے، درمیان میں بارڈر تھا، لیکن پہلے ان بارڈرز پر کوئی ایسی پابندی، کوئی ایسا چیک نہیں تھا، تو اس کے نتیجے میں یہ آنے جانے کا سلسلہ اور ایک خطے کا تصور وہاں پر موجود تھا۔ اب جو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں ان واقعات میں بالعموم جب بارڈرز کے ایریاز اور شہر کے ایریاز کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہوتے تھے تو اس میں پھر بارڈرز کے اس پار سے جو ان کے لوگ ہیں وہ آیا کرتے تھے ادھر والوں کی مدد کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ قبائلی جنگ کبھی مسلکی جنگ کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اور کبھی جو ہے پھر وہاں کے جو جینون اور زمینی مسائل ہیں ان مسائل کی بنیاد پر اس طرح کی جنگیں چھڑتی رہی ہیں۔ تو صاحب اگر ایجوکیشن وائز ہم دیکھیں تو آپ نے کہا یہ خطہ جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اور مختلف کلچرل حوالے سے یہ باقی خطوں سے مختلف ہے، تو اگر ایسا ہے ہم مان لیتے ہیں، لیٹس سپوز آپ کی بات، تو کیوں ایسا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے پاکستان سے کٹا رہا؟ پریکٹیکلی تو ہم نے نہیں اسے کبھی دیکھا کہ بھائی پارا چنار میں اس طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز ہوں یا ہماری گورنمنٹ اس طرح سے توجہ دے رہی ہو جیسے توجہ باقی جگہوں پہ دینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان سے کٹا نہیں رہا، پاکستان کا حصہ ہے،
اور جس طرح سے باقی تمام ایجنسیز وفاق کے انڈر میں تھی، اسی طرح سے کرم ایجنسی بھی وفاق کے انڈر میں ہے. وفاق کا جو فاٹا کا شعبہ ہے وہ اس کو دیکھتا تھا اس سے پہلے. اب چونکہ وہ سیٹل ہو چکا ہے تو اس لیے اب وہ کے پی کے کی حکومت کے زیر نگرانی ایک ضلع کی شکل اختیار کر چکا ہے. لیکن جو بات اہم ہے وہ آپ کی بات سے سوال یہ والا اٹھتا ہے کہ چونکہ یہ ایجنسی تھی پہلے باقی ایجنسیوں کی طرح، اور ایجنسیز پر پاکستانی قوانین اور آئین کا اس طرح کا اطلاق نہیں ہوتا تھا جس طرح کا سیٹلڈ ایریاز میں ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ترقیاتی کاموں میں باقی صوبوں کی نسبت، باقی ضلعوں کی نسبت یہ علاقے تمام ایجنسیز بالعموم پیچھے رہی ہیں. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اس علاقے کے لوگوں کی مینٹلٹی اور ان کا نیچر کیا ہے. اس بنیاد پر پارا چنار اور کرم کا علاقہ باقی علاقوں سے ہمیشہ ان معاملات میں آگے ہی رہا. اور چونکہ ایجوکیشن وہاں پر باقی تمام علاقوں کی نسبت بہت بہتر تھا، اور اگر آپ اس کو پنجاب کے اضلاع، سندھ کے اضلاع کے مقابلے میں بھی دیکھیں جو کہ سیٹلڈ ایریاز ہیں، تو آپ کو یہاں پر تعلیم کا ریشو پنجاب کے بہت سارے اضلاع سے بہت بہتر نظر آئے گا، اور بلوچستان اور سندھ کے بھی بہت سارے اضلاع سے بہت بہتر نظر آئے گا. یہ واحد وہ ایجنسی تھی اور آج ضلع کی شکل یہ اختیار کر چکا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی بیوروکریسی میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، پاکستان کے بزنسز میں، پاکستان کے بہت سارے فعال شعبوں میں، پولیس میں، آپ کو اس خطے کے لوگ بڑے ٹاپ لیول پر نظر آتے ہیں اور آج تک موجود رہے ہیں اور قوم کی خدمت کرتے رہے. تو آصف، جو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو جھگڑا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہمیں ہمیشہ سیکٹیرین چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے پیجز سے ہو جو وہاں پہ موجود ہے، یا تشیع کے پیجز سے ہو جو وہاں پہ پارا چناری منہے سے پارا چنار موجود ہے. تو مسئلہ اگر یہ سیکٹیرین ہے تو ہمیں یعنی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ مسئلہ سیکٹیرین ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے؟ بنیادی طور پر اس علاقے کی ایک ہسٹری ہے. چونکہ یہ قبائلی علاقہ تھا، قبائلی علاقوں میں قبائل کو ہمیشہ انگریز کے دور میں آپس میں لڑایا جاتا رہا ہے. قبائل جب آپس میں لڑتے تھے تو انگریزوں کو بڑا فائدہ ہوتا تھا. انگریزوں کے جانے کے بعد قبائل کے ساتھ ساتھ مسلکی اختلافات بھی وہاں پر سر اٹھاتے رہے ہیں. ان مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہمیشہ اس خطے کے اندر مختلف اوقات میں مختلف جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں. اگر ہم گزشتہ 30 سے 35 سالوں کا ہی جائزہ لیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ صرف شیعہ کمیونٹی کے جو جوان اس خطے کے اندر مسلکی اور قبائلی لڑائیوں میں شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 5 سے 7 ہزار کے درمیان ہے کم از کم. دوسروں کے بھی اسی طرح سے ہوئے ہیں. اچھا، یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ شہر کے اندر کرم کے مرکز میں وہاں پر سارے شیعہ ہیں، ارد گرد کے علاقوں میں اور سرحدی علاقوں میں اہل سنت موجود ہیں. دونوں کے درمیان معتدل لوگ بھی موجود ہیں اور دونوں کے درمیان بعض شدت پسند عناصر بھی موجود ہیں. لیکن اس کا ایک سیاسی ایسا بیک گراؤنڈ ہے جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جہاد افغانستان کے حوالے سے جب پاکستان سے جہاد کے نام پر افغانستان میں مختلف لوگ مختلف شکلوں میں جایا کرتے تھے تو ان کا روٹ یہ علاقہ ہوتا تھا. سوویت یونین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد بھی اس کے بعد اس علاقے سے یہ لوگ گزر کے جاتے تھے. اس علاقے سے جب طالبان کی شکل میں لوگ گزرتے تھے تو علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے امن و امان کو خطرے میں محسوس کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں ان کو وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے. جب ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی ہمارے علاقے سے نہ گزرو تو اس کے نتیجے میں جنگیں چھڑ جاتی تھی.
جب جنگیں چھڑ جاتی تھیں تو پھر جو ریاست کا بیہیویئر ہوتا تھا وہ ایک عادلانہ اور منصفانہ بیہیویئر نہیں ہوتا تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے حقائق پھر آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ پتہ چلا کہ پاکستان سے جو لوگ افغانستان جاتے ہیں وہ بالعموم اس روٹ کو اگر استعمال کرتے ہیں تو پیچھے اصل میں پاکستانی فورسز ہوتی ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ فورسز کے لوگ ہیں تو پھر اپنی شناخت کروائیں، لیکن وہ اس بات پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس پر ان کا کہنا یہ تھا نہیں، ہم ان کو طالبان کے روپ ہی میں رکھیں گے۔ اس طرح کے جھگڑے چلتے رہے ہیں، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے اس علاقے کا محاصرہ بھی بہت دفعہ ہوا۔ اگر ہم 2010 کی دہائی میں دیکھیں تو کم از کم 5 سال تک یہ پورا علاقہ محصور رہا ہے۔ وہاں کا کوئی بھی بندہ پارا چنار سے پشاور نہیں آ سکتا تھا، کوہاٹ نہیں آ سکتا تھا، ہنگو نہیں آ سکتا تھا، جبکہ پارا چنار سے ہنگو کا راستہ 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اس علاقے میں چونکہ روٹ کچھ خاص لوگوں کے ہاتھ میں تھا اور ریاست اس روٹ کو کھولنے پر رضامند نہیں تھی، اس لیے 5 سال تک اس علاقے کے لاکھوں لوگوں کو شیب ابی طالب کی طرح سے محصور زندگی گزارنی پڑی۔ اور اس دوران میں اگر بہت زیادہ ان کی مجبوری ہوتی تو انہیں پہلے وہاں سے کابل جانا پڑتا، کابل سے پھر ان کو پشاور آنا پڑتا درہ خیبر کے ذریعے سے، اور اس طرح سے یہ جو 2 گھنٹے کا راستہ تھا وہ 24 گھنٹے میں طے کرتے۔ یعنی اپنے ملک میں ہی ٹریول اپنے کرنے کے ہی لیے ملک میں آنے کے لیے ان کو پہلے افغانستان جانا پڑتا اور افغانستان سے پھر پاکستان آنا پڑتا، اور 2 گھنٹے کی جگہ 24 گھنٹے ان کو سفر کرنا پڑتا۔ اور اس دوران میں چونکہ وہاں پر مینگل قبائل زیادہ ہے پارا چنار کے بارڈر سے کابل کے درمیان میں، تو وہاں پر پھر متعدد بار بہت بڑی تعداد میں پارا چنار کے جوان ان قبائل کے ہتھے چڑھے اور مسلکی عنوان سے ان کو ذبح کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ 5 سال تک جاری رہا، اور پاکستان میں ریاست موجود تھی، فورسز موجود تھی، اسٹیبلشمنٹ موجود تھی، اس کے باوجود اس علاقے کے لاکھوں عوام پاکستان سے کٹے ہوئے تھے اور بے یار و مددگار تھے۔ اس بنیاد پر اس علاقے کے لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی ہے۔ ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ ریاست کا سلوک سوتیلی ماں جیسا ہے، ہمارے ساتھ وہ منصفانہ رویہ اختیار نہیں کیا جاتا جس کی توقع ریاست کا ایک باشندہ اپنی ریاست سے اور حکومت سے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس خطے کی جو قیمتی زمینیں تھیں ان پر قبضوں کی ایک صورتحال شروع ہو گئی، اور یہ قبضے مختلف اطراف سے شروع ہوئے، اور یہ جو مختلف اطراف سے قبضے ہیں ان میں کچھ ریاستی اداروں نے قبضے کرنے شروع کر دیے، اور کچھ مختلف ارد گرد کے قبائل نے قبضے کرنے شروع کر دیے۔ اب جب قبضے کرنے شروع کر دیے، جبکہ محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق یہ خطہ، یہ زمین اس علاقے کے لوگوں کی زمین تھی، تو اس پر پھر نئے قسم کے تنازعات شروع ہو گئے۔ حالیہ جو تنازع ہے اس کا پس منظر یہ ہے۔ اب اس پس منظر میں 2 3 4 علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس علاقے کے لوگوں کی محکمہ مال کے کاغذات کے مطابق ان کی زمین ہے، لیکن ارد گرد کے مختلف لوگوں نے اور بعض فورسز نے ان زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ قبضے کیے ہوئے اور وہ قبضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، علاقے کے لوگ ہمیشہ مطالبہ کرتے رہے، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے کئی دفعہ انہوں نے اقدامات کیے، عوامی اقدامات کیے، اور جلوسوں کی صورت پہ، جلسوں کی صورت پہ احتجاج کیا، احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن وہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ حالیہ جو مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے سیکٹیرین عنوان نہیں ہے، یہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، زمینوں کا مسئلہ ہے، لیکن وہ زمینیں ہیں جو اس علاقے کے لوگوں کی تھی اور باہر والوں نے اس پر قبضے جمائے ہیں، جس کی بنیاد پر اس علاقے کے لوگ ان زمینوں کو واگزار کرانے کے لیے اپنی جدوجہد کرتے ہیں۔
قانون کا بھی سہارا لیتے ہیں اور عوامی طاقت کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اطراف سے اس علاقے پر، کل کی خبر یہ تھی کہ 4 اطراف سے ان علاقوں پر بمباری شروع ہوئی ہے، لشکر کشی شروع ہوئی ہے، مختلف لوگ آئے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ خود افغانستان کے بارڈر کے اس پار سے لوگ آئے ہیں۔ بعض حکومتی حلقوں نے اس خبر کی تردید بھی کی، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس بات پر مصر ہے کہ نہیں، باہر سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے حملے کیے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایسے میزائل جن کا سائز 18 فٹ کا ہے، ایسے میزائل ان شیعہ علاقوں پر برسائے گئے ہیں۔ بنیاد اگرچہ زمینوں پر قبضے اور اس کا تنازع ہے، لیکن اس کو جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ مسلک کا ہے۔ اب ریاست سے اس علاقے کے لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حملہ آور لوگ ہیں ان کو آپ روکیں، جو ہماری زمینوں پر قبضے ہیں ان قبضوں کو آپ واگزار کروا لیں اور چھڑوا لیں اور اس علاقے میں امن قائم کریں۔ لیکن جو وہاں کے عوام اور علاقے کے لوگوں کا اس وقت کہنا ہے اور رپورٹس وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریاست نے اس طرح کی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جس کی ضرورت تھی۔ لہٰذا اگر ماضی قریب میں جائے تو تری مینگل کے علاقے میں ایک اسکول کے اندر بے گناہ اساتذہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، لیکن جب وہ لاشیں شہر میں آئیں تو شہر میں تمام لوگ شیعہ تھے، لیکن انہوں نے ماتم تو کیا، احتجاج تو کیا، لیکن ایک پتا نہیں توڑا، ایک سرکاری بلڈنگ پر حملہ انہوں نے نہیں کیا، پرامن طور پر انہوں نے اپنے شہداء کو دفنایا اور وہاں کے بڑے بڑے جتنے علاقائی لیڈرز ہیں انہوں نے قوم کو مطمئن کیا کہ یہ فرقہ وارانہ جنگ چھیڑنے کی سازش ہے اور ہم اس سازش کو پنپنے نہیں دیں گے۔ یہ وہاں کے لوگوں کا شعور ہے۔ اب گزشتہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مشران قوم جس کو کہتے ہیں وہ چاہے وہ قبائل کے ہوں، چاہے وہ مسالک کی نمائندگی کرتے ہوں، ان مشران اور ان بزرگوں نے مل کے کوشش یہ کیا ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ کو فرقہ وارانہ جنگ بننے نہ دیا جائے اور اس کے اثرات کو باقی پاکستان میں پھیلنے نہ دیا جائے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ عناصر جن میں سپاہ صحابہ شامل ہے، جس میں لشکر جنگوی شامل ہے، جس میں داعش شامل ہے، جس میں TTP شامل ہے، یہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے مواقع پر اس کو شیعہ سنی رنگ دے کر جہاد کے نام پر لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے، جس کی مثال وہ ویڈیوز ہے جو ایک ویڈیو میرا خیال ہے پنجاب یا کراچی کی ہے اور ایک ویڈیو خود اس علاقے کی ہے، جن سپاہ صحابہ کے عہدے داروں نے غلیظ ترین زبان استعمال کر کے وہاں کے مسلمانوں کو کافر قرار دے کر، ان کے قتل عام کو فرض قرار دے کر، ان کے خون سے ہولی کھیلنے کو سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا جہاد قرار دے کر لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اس وقت ریاست کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس طرح کی دہشت گردانہ سوچ رکھنے والی جماعتوں، خصوصاً سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی اور TTP اور اسی طرح سے داعش، چونکہ سپاہ صحابہ داعش کا تسلسل ہے اور پاکستان کے اندر داعشی فکر کو عام کرنے والے سپاہ صحابہ کے لوگ تھے اور اب بھی ان کے جذبات اور ان کی ہمدردیاں داعش کے ساتھ ہیں۔ اس طرح کے تمام لوگوں کو حکومت جانتی ہے، ریاست جانتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے اور انہیں یہ پتا ہے کہ وہ کہاں پر رہتے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ ان کی بیکنگ میں کون لوگ ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے تمام دہشت گرد اور فرقہ پرست عناصر کو سختی کے ساتھ روکنے کی بھی ضرورت ہے، ان حملوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر وہاں پر جو علاقے میں زمین کے جھگڑے ہیں ان کو قانون کے مطابق اور محکمہ مال کے کاغذات کے مطابق حل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صاحب دیکھیں، پریکٹیکلی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ماضی میں آپ نے کہا کہ سوویت یونین ہو یا اس کے بعد بھی ایسے لوگ جاتے رہے ہیں افغانستان جہاد کے نام پہ،
تو اس پہ ہمیشہ سے ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس طرح سے سختی نہیں کی جس طرح سے انہیں کرنی چاہیے تھی. اب آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا وہاں پہ ٹی ٹی پی ہو یا لشکر جنگوی ہو یا سپاہ صحابہ جو کہ ایکسٹریمسٹ جماعتیں ہیں, ان کو وہاں پہ رکھنا ان کی مجبوری ہے. یہ یعنی آپ کے باتوں سے جو میں نتیجہ لے رہا ہوں وہ مجھے یہ نتیجہ مل رہا ہے. کیا میں صحیح ہوں؟ ٹی ٹی پی ہو یا سپاہ صحابہ ہو یا لشکر جنگوی ہو یا اس طرح کی دیگر آرگنائزیشنز, ان کی تشکیل میں ریاست کا رول رہا ہے, اور ان کی تشکیل کا مقصد پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فضا قائم کر کے جنرل ضیاء الحق کی حکومت کو استحکام بخشنا تھا. یہ اس زمانے کی تحریک تھی اور وہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے. اس لیے سپاہ صحابہ ہو, لشکر جنگوی ہو یا اس طرح کی دیگر آرگنائزیشنز, بہرحال ریاست کے کسی نہ کسی ایک فیکٹر اور ایک سیکٹر میں ان کے لیے نہ صرف ہمدردی موجود ہے بلکہ ان کا ہاتھ بھی ان کے سروں پر ہے. لہذا جب ریاست کو کہیں پر ضرورت پڑتی ہے ان عناصر سے ریاست استفادہ کرتی ہے. اس استفادے کی خاطر ان کے ناز نخرے بھی اٹھاتی ہے, ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو چشم پوشی سے نظر انداز بھی کرتی ہے, اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو تھپکی بھی دیتی ہے. لہذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے تمام عناصر سے اپنا حساب و کتاب الگ کر کے پاکستان کو اور اس خطے کو ان دہشت گردوں سے الگ کیا جائے اور بچایا جائے. تو اب اگر ہم شیعوں کی بات کریں, وہاں پہ موجود جو شیعہ ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ شیعوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں؟ یعنی جس طرح سے وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی ہے, وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپاہ صحابہ ہے, کیا شیعوں کے اندر ایسی جماعتیں موجود نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے نا, تو آپ کو اپنا گھر بچانا ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہتھیار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو پھر جو متعصب لوگ ہوتے ہیں وہ حملہ آور اور مدافع دونوں کو برابر رکھ کر کہتے ہیں یہ بھی شدت پسند ہے اور وہ بھی شدت پسند ہے. سوال یہ ہے کہ پارا چنار میں کب انجمن امامیہ نے یا وہاں کے شیعوں نے کسی اہل سنت آبادی پر حملہ کیا ہے؟ جب کبھی ہوا ہے اپنا دفاع کیا ہے, چونکہ ارد گرد ان کی آبادی ہے. اور دوسری بات, ان پاراچدار کے لوگوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کو پاکستان پہنچنے کے لیے انہی آبادیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر ہمارے اہل سنت بھائی رہتے ہیں. تو اس لیے کسی بھی صورت میں ان کے لیے یہ افورڈیبل نہیں ہے کہ وہ فرقہ وارانہ مسائل میں ہاتھ ڈالیں اور تشدد کا راستہ اختیار کریں. کسی بھی صورت میں ان کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس یہ جو اس وقت بعض ویڈیوز چل رہی ہیں, ان ویڈیوز میں دیکھیں ابھارا جا رہا ہے لوگوں کو کہ کسی طرح سے شیعوں کے راستے بند کر دو, ان کو پہنچنے والا راشن بند کر دو, ان کے اطراف میں اس طرح سے گھیرا ڈال دو کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر جائے, وہ مجبور ہو جائے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ شدت پسندی کے نام پر مظلوم اور ظالم کو ایک ڈنڈے سے ہانکا نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شدت پسند ہے اور وہ بھی شدت پسند ہے. جب آپ پر حملہ ہوگا تو آپ اپنا دفاع تو کریں. آخر میں صاحب آپ ایک پیغام دینا چاہیں گے شیعہ قوم کو جو وہاں پہ کھڑے ہیں, وہاں پہ مقابلہ کر رہے ہیں یا ڈیفنس؟ پاراچدار کی قوم مضبوط قوم ہے, غیرت مند قوم ہے, منظم قوم ہے, باہمیت قوم ہے, اور ہمیشہ سے انہوں نے دین کا بھی دفاع کیا ہے, اسلام کا, وحدت امت کا بھی دفاع کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تشیع کے عقائد کا بھی دفاع کیا ہے, اور اپنی سرزمینوں کا بھی دفاع کیا ہے. آج بھی وہ اسی سٹانس کے ساتھ معاشرے کے اندر موجود ہے. میں ان سے کوئی نہ مطالبہ کر سکتا ہوں نہ ان کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں. ہاں, یہ بات ضرور کر سکتا ہوں کہ کبھی بھی ظلم پنپنے نہیں پاتا ہے. مظلوم
ہمیشہ کامیاب رہتا ہے چاہے اس پر جتنا بھی ظلم کیا جائے. پاراشناریوں کی کرم ایجنسی کے ان مؤمنین اور مسلمین کی کامیابی کا راز ان کی مظلومیت میں ہے کہ وہ قتل ہوتے رہے لیکن اپنے ہدف سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیشہ استقامت دکھاتے رہے. یہی استقامت ان کی شناخت ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی طرح سے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، قوم کی حفاظت کے لیے، اپنے نظریات اور عقائد کی حفاظت کے لیے اور اپنی پاکستانی شناخت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ میدان میں کھڑے رہیں. بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور واقعی میں میرے ذہن میں بھی بہت سارے جو سوال تھے، میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا کہ ہمیشہ سے سیکٹیرین مسئلہ رہا ہے، لیکن آج بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی کلیئر ہوئی ہیں. انشاءاللہ کہ ناظرین کے لیے بھی اس طرح سے کلیئر ہوئی ہوں گی. تو ناظرین انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی سوال یا کسی قسم کا بھی کوئی سجیشن ہو، آپ ہمیں کامنٹ میں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ.